اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیعنا یوم الجزا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ فتح المعین صفحہ نمبر 14۔ وضو کے فرائض کا بیان چل رہا ہے۔ آخری لائن میں ہے وخامسھا غسل رجلیہ بکل کعب۔ وضو کرنے والے کا اپنے دونوں پاؤں کو دھونا۔ پانچواں فرض ہے وضو کا کرنے والے کا اپنے دونوں پاؤں کو دھونا بکل کعب، ہر تخنے کے ساتھ۔ اگلے صفحے پر ہے پہلی لائن من کل رجلن، ہر پاؤں کے، یہاں من اضافت کا ہے، یعنی ہر پاؤں کے ہر تخنے کے ساتھ جو ہے اپنے دونوں پاؤں کا دھونا، یہ غسل کا پانچواں فرض ہے۔ او مسح خفیہما، یا ان دونوں پاؤں کے دونوں موضعوں کا مسح کرنا۔ خفیہما میں ہما ضمیر کا مرجع جو ہے رجلین ہے۔ بشروط ہی، موضع پر مسح کرنے کی شرطوں کے ساتھ۔ جب موضع پر مسح کرنے کے جائز ہونے کی شرطیں پائی گئیں تو موضع پر مسح کرنا یہ پاؤں دھونے کے بدلے میں فرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہے، اب پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو موضوع پر مسح کرنے کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، وہاں ہم پڑھیں گے کہ موضوع پر مسح کرنے کے جواز کی کیا کیا شرطیں ہیں۔ تو جہاں پر موضوع پر مسح کرنے کے جائز ہونے کی شرطیں پائی جائیں وہاں پر دو آپشن ہیں، یا تو آدمی موضع اتار کر اپنے پاؤں دھوئے تو فرض ادا ہوگا، یا تو پھر موضع نہ اتارے اور اوپر سے مسح کر لے تو فرض ادا ہوگا۔ وَيَجِبُ غَسْلُ بَاطِنِ ثَقْبٍ وَشَقٍّ، ثقب کہتے ہیں سوراخ کو جو گول رہتا ہے مستدیر، اور شق کہتے ہیں پھٹن کو جو چوڑی رہتی ہے، مستطیل رہتی ہے۔ تو فرماتے ہیں سوراخ اور پھٹن کے باطن کا دھونا واجب ہے۔ اکثر پاؤں میں سوراخ ہوتے ہیں، پھٹن ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر خاص طور سے ذکر کیا، مگر یہ مسئلہ پاؤں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اعضاء وضو میں سے کسی بھی عضو پر کوئی پھٹن یا سوراخ ہو تو اس کے اندر بھی پانی پہنچانا واجب ہے۔ فرعون، ایک فرعی مسئلہ بتا رہے ہیں، لو دخل شوکۃ فی رجلہ، اگر کوئی کانٹا، شوکۃ کوئی کانٹا داخل ہو جائے، چبھ جائے، فی رجلہ اس کے پاؤں میں، وظہر بعضھا اور اس کا بعض حصہ ظاہر ہو، یعنی اس کا اوپری حصہ ظاہر ہو رہا ہے، دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اندرونی حصہ سوراخ کے اندر ہے، چھپا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں وجب قلعھا، تو اس کو نکالنا، اس کو اکھاڑنا کانٹے کو واجب ہے۔ وغسل محلھا، اور کانٹے کی جگہ کا دھونا واجب ہے۔ لأنہ صار فی حکم الظاہر، اس لیے کہ کانٹے کا محل جو اندر جو جتنا حصہ کھل گیا کانٹے کی نوک لگنے سے، وہ باطنی حصہ جو ہے وہ ظاہر کے حکم میں ہو گیا، اب اس کے اندر بھی پانی پہنچانا واجب ہے کانٹا نکالنے کے بعد۔ فَإِنِ اسْتَتَرَتْ کُلُّہا میں ہا ضمیر جو ہے یہ شوکتن کی طرف ہے، اسی طرح استطرت میں جو ہیا ضمیر فاعل کی ہے وہ شوکتن کی طرف ہے۔ فَإِنِ اسْتَتَرَتْ کُلُّہا، پھر اگر سارا کے سارا کانٹا پوشیدہ ہو جائے، استتار یعنی پوشیدہ ہونا، چھپ جانا، سارا کے سارا کانٹا چھپ جائے، کیسے؟ اس کے اوپر چمڑی آ جائے۔ فرماتے ہیں صارت فی حکم الباطن، تو وہ کانٹا باطن کے حکم میں ہو گیا۔ فیصح وضوءہ، لہٰذا اس کا وضو صحیح ہے، یعنی اب اس کے اوپر پانی بہائے کانٹا نکالے بغیر تو وضو صحیح ہے۔ اب چمڑی پھاڑ کے اندر سے کانٹا نکالنا واجب نہیں ہے، لیکن جب تک چمڑی نہ جڑے تب تک کہ کانٹا جو ہے نظر آ رہا ہے تو اس کو نکالیں گے اور اندر پانی پہنچائیں گے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ تَنَفَّطَ فِي رِجْلٍ، تنفط کا مطلب ہے آبلہ پڑنا، آبلہ جو پاؤں میں پڑتا ہے اکثر، کہ چمڑی جو اوپر کی چمڑی کی سطح ہوتی ہے اس میں پانی بھر جاتا ہے، اور اندر کی جو مین چمڑی ہے اور اوپر کی چمڑی کی سطح کے بیچ میں پانی بھر جاتا ہے، اسے آبلہ کہتے ہیں۔ تو اگر آبلہ پڑ جائے تو آبلے کو پھاڑ کر اس کے اندر پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، بلکہ اوپر سے بھی پانی بہانا کافی ہے، لیکن اگر آبلہ پھٹ جائے تو اب اندر پانی پہنچانا بھی واجب ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں وَلَوْ تَنَفَّطَ فِي رِجْلٍ أَوْ غَيْرِهِ، اور اگر کسی پاؤں وغیرہ میں کوئی آبلہ پڑ جائے، او غیرہ یعنی پاؤں کے علاوہ کہیں بھی، ہاتھ میں کہیں بھی آبلہ پڑ جائے، لم یجب غسل باطنہ، تو اس کے باطن کا دھونا واجب نہیں، ما لم یتشقق، جب تک کہ وہ نہ پھٹے، تشقق یعنی پھٹنا، ما لم یتشقق جب تک نہ پھٹے، فإن تشقق پھر اگر وہ پھٹ جائے، وجب غسل باطنہ تو اس کے باطن کا دھونا واجب ہے، ما لم یرتتق جب تک کہ وہ جڑ نہ جائے، جب تک کہ پھٹا ہوا ہے باطن کا دھونا واجب ہے، جہاں پر چمڑی جڑ گئی اب باطن کا دھونا واجب نہیں ہے، چمڑی پھاڑ کے اب اوپر سے پانی بہانا کافی ہے۔ تنبیہ، اب ایک مسئلے پر تنبیہ فرما رہے ہیں صاحب فتح المعین، فرماتے ہیں ذکروا فی الغسل
باب غسل میں فقہا نے ذکر کیا انہو یعفا عن باطنی عقد الشعری، انہو میں وہ ضمیر شان ہے جس کا کوئی مرجع نہیں، یعفا عن باطنی عقد الشعری، بال کے گانٹھوں کا باطنی حصہ جو ہے یہ معفو عنہ ہے، اس کو معاف رکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر سر کے بالوں میں اگر گانٹھ ہو جائے تو گانٹھ کے اندر اگر پانی نہ پہنچا سکے تو یہ معاف ہے، پانی نہ جا سکے تو اس گانٹھ کو کھول کر پانی پہنچانا واجب نہیں ہے۔ کب؟ اذا انعقد بنفسہ، جب بال از خود گانٹھ والا ہو جائے۔ وہ الحق بہا، بہا میں ہا ضمیر کا مرجع عقد ہے، اور بال کی گانٹھوں سے لاحق کیا جاتا ہے من اس شخص کو، یعنی بال کی گانٹھوں والے شخص کے حکم میں وہ شخص ہے ابتلیا بنحوی طبوعن، جو چھوٹے کیڑوں جیسی بلا میں مبتلا ہو، لصیقا باصول شعرہ، وہ چھوٹے کیڑے جو اس کے بالوں کی جڑوں میں چمٹ گئے، حتی منع وصول الماء الیہا، یہاں تک کہ بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچنے سے مانع ہوئے، روک دیا۔ مطلب یہ کہ کبھی کبھار بعض اوقات بالوں کی جڑوں میں خون چوسنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہو جاتے ہیں، وہ جوں لیک قسم کے کیڑے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت کثیر تعداد میں چپک جاتے ہیں، تو ان کو چھڑانا، دھو کر نکالنا ہر بار بڑا مشکل ہوتا ہے غسل کے وقت، تو وہ معاف ہے۔ ان کے اوپر اگر پانی بہے اور وہ اپنی موجودگی کی وجہ سے اپنے نیچے جو چمڑی ہے اس تک پانی پہنچانے نہ دے تو یہ معاف ہے۔ وہی فرماتے ہیں وَأُلْحِقَ بِهَا من، یعنی وَأُلْحِقَ بِصَاحِبِ الْعُقَدِ، اور بال کی گانٹھوں والے سے لاحق کیا گیا من ابتلیا بنحو طبوعن، اس شخص کو جو چھوٹے کیڑوں جیسے بلا میں مبتلا کیا جائے۔ دیکھیے یہاں تبع ہے، تبع کا مطلب ہے اردو میں، فصیح اردو میں چھچڑی کہتے ہیں اس کو، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو انسان یا جانور کے جسم سے چمٹتے ہیں اور خون چوستے ہیں، ان کو چھچڑی کہتے ہیں۔ تو یہ بالوں کی جڑوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ اتنی کثیر تعداد میں ہو اگر کہ پانی کو جو ہے وہ جڑ تک یا چمڑی تک پہنچنے سے روکے تو یہ معاف ہے۔ وہی فرما رہے ہیں لصیقا باصول شعرہ، جو اس کے وضو کرنے والے، غسل کرنے والے یا وضو کرنے والے کے بال کے جڑوں سے لاصق چپک جائے، حتی منع وصول الماء الیہ، یہاں تک کہ وہ چمڑی تک پانی کو پہنچنے سے روکیں، بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچنے سے روکیں۔ اچھا یہ زیادہ تر سر میں ہوتے ہیں، مگر یہ اعضائے وضو میں سے بھی کسی حصے پر ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر مسئلہ یہی ہوگا جو غسل میں بیان کیا گیا کہ ان کو چھڑا کر دھونا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اعضائے وضو میں بھی اگر چھچڑیاں کہیں لگ جائیں تو ان کو چھڑا کر دھونا واجب نہیں ہے۔ ولم یمکن ازالتہ، اور ان کو زائل کرنا ممکن نہ ہو۔ بین السطور میں ہے کہ اگر ممکن تو ہو مگر مشقت کے ساتھ ہو، ایسی مشقت جس کا عادتاً تحمل نہیں ہوتا، ایسی مشقت کے ساتھ اس کو دور کیا جانا جائے، تبھی دور ہو تو بھی وہ معاف ہے۔ اب ایک آگے مسئلہ بتاتے ہیں وَقَدْ صَرَّحَ شَيْخُ شُيُوخِنَا زَكَرِيَّا الْأَنصَارِيُّ، اور بے شک صراحت فرمائی ہمارے اساتذہ کے استاذ نے، ہمارے شیخوں کے شیخ نے، زکریا انصاری، ہمارے شیخوں کے شیخ زکریا انصاری نے صراحت فرمائی ہے بِأَنَّهُ، کس چیز کی صراحت فرمائی؟ بِأَنَّهُ، یہاں بھی ہو جو ہے اس کا مرجع منی بتلیہ میں جو من ہے وہ ہے، بِأَنَّهُ لَا يُلْحَقُ بِهَا، بِهَا میں ہا ضمیر کا مرجع عقد ہے، عقد الشعر میں عقد ہے نا، وہ عقدن کی جمع ہے، عقد، عقد جو ہے یہ عقدتن کی جمع ہے، تو بہا میں ہا ضمیر کا مرجع عقد ہے۔ فرماتے ہیں بِأَنَّهُ لَا يُلْحَقُ بِهَا، یعنی یہ جو کیڑوں جیسی بلا میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے پانی چمڑی تک نہ پہنچ سکے، اس کو بال کی گانٹوں والے کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا، بل علیہ التیمم، بلکہ اس پر تیمم کرنا واجب ہوگا۔ لیکن قال تلمیذہ شیخنا، مگر ان کے شاگرد ہمارے شیخ نے فرمایا، یعنی امام ابن حجر مکی نے، والذی یتجہ، اور وہ حکم جو راجح ہے، العفو، معاف ہونا ہے، للضرورتی، ضرورت کی وجہ سے، ضرورتاً یہ معاف ہونا، یہی راجح قول ہے، یعنی جس کے جسم میں کہیں بھی ایسے کیڑے ہوں جو پانی کو چمڑی تک پہنچنے سے روکے تو ان کو چھڑانا واجب نہیں ہے، ان کے اوپر بھی وضو یا غسل کریں تو ہو جائے گا۔